زبیر صاحب آپ نے ایک بات جی آپ نے ایک بات کی ہے جو دماغ میں میرے اٹک گئی ہے. یہ آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرامز جو ہیں انہوں نے پاکستانی معیشت بہتر نہیں بنائی, لیکن آئی ایم ایف اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے سخت اور مشکل فیصلے ہم سے کرواتے ہیں, لیکن وہ تو سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, وہ تو ریفارمز کی بات کرتے ہیں جن کی ہماری معیشت کو ضرورت ہے. تو کیا وجہ, اور ہم اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, آپ کو پتہ ہے ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائیں گے, تو پھر حل کیا ہے؟ دوست ممالک نے بھی ہمیں پیسے دینا چھوڑ دیے. ایبسلیوٹلی آپ کی بات صحیح ہے, اور میں اس کو وضاحت کر دوں. ایک تو میں یہ بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے ہماری معیشت نہیں ٹھیک ہوئی ہے, لیکن اس میں قصور زیادہ ہمارا ہے. اگر آئی ایم ایف کا 25% قصور ہے تو 75% ہمارا قصور ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہ آئی ایم ایف, جب تک آپ جو اپنے ملک میں جو آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. اب کویسچن یہ جو ہے کہ ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہے, جو رولرز ہیں اور عوام کے درمیان جو ٹرسٹ گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا؟ اگر آج وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو نظام ہے انرجی سیکٹر کا وہ بالکل تباہ ہوا ہے, تو یہ کویسچن تو صحیح ہے یا نہیں ہے کہ 2.25 سال سے آپ نے کیا سٹیپس اٹھائے؟ میں تو انہی سے آج کے رولر سے پوچھوں گا کہ 2.25 سال میں آپ نے انرجی سیکٹر میں اگر ریفارمز لانے تھے, اور جس کی بنیاد پر لائن لاسز کم ہونے تھے, جس کی بنیاد پر اوورآل آپ کا سرکولر ڈیٹ کم ہونا تھا, کیا آپ نے وہ ریفارمز کیے ہیں؟ ٹیکس سیکٹر میں کیا آپ نے ریفارمز کیے ہیں؟ کیا آپ نے جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی بدحالی کو ٹھیک کیا؟ کیا لاسز جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے ہیں, ایک پی آئی اے لے لیں صرف اور باقی اوورآل لے لیں, کیا ان کے لاسز بڑھ رہے ہیں؟ کیا ان کی لائبلٹیز بڑھ رہی ہیں؟ یس, وہ بڑھ رہی ہیں پچھلے 2 سال سے. سو بات یہ کہ ابھی تک تو کوئی اثر ہم نے دیکھا نہیں ہے. آئی ایم ایف کا جہاں میں قصور کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو جب پیسے دیتے ہیں تو وہ پیسے دیتے وقت اس سخت شرائط کو انفورس نہیں کروا سکتے ابھی تک جو 23 پروگرام رہے ہیں. ادروائز وہ کہیں گے جی آپ نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا نہیں کچھ کیا تو ہم کیسے آپ کو پیسے دیں. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایسا برا ہم پھنس گئے ہیں کہ اس وقت ہم نے آئی ایم ایف کے $7.5 بلین دینے ہیں پرانے, ٹھیک ہے. اب آئی ایم ایف اگر ہمیں پیسے نہیں دے گا تو آئی ایم ایف کو پیسے واپس کیسے ملیں گے؟ آپ نے صحیح کہا کہ اب تو دوست ممالک بھی یہ کہتے ہیں پہلے آپ آئی ایم ایف کو آن بورڈ کریں تو پھر ہم پیسے دیں گے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی یہی کہتا ہے, ورلڈ بینک بھی یہ کہتا ہے, بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی. سو آپ ایسے برے ڈیٹ ٹریپ میں پھنس چکے ہیں کہ جس سے باہر نکلنا مشکل ہے. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ایکسپینڈ کریں اور ایکوٹیبل بنائیں. ٹیکس کا جو انہوں نے نظام, جو فائنینس منسٹر نے صحیح کہا ہے کہ بھائی جب تک ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوئے گی تو کیسے, لیکن ٹیکس کا بوجھ جو ہے آپ نے سارا کا سارا ڈال دیا, اور تقریباً سارے کا سارا ڈال دیا سیلریڈ کلاس پر, اور باقی سیکٹرز کو آپ نے باہر رکھ دیا. مجھے آپ بتائیں, آپ خود کور کرتے ہیں, 4 صوبائی حکومتیں ملا لیں اور فیڈرل حکومت ملا لیں. بجٹ آنے سے پہلے میں اور آپ اور سارے لوگ کہتے تھے ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہیں لگتا. کوئی وضاحت آئی ہے؟ وضاحت بھی نہیں آئی. لگنا تو بات کی بات ہے, وضاحت آئی ہے کہ جی ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم ایگریکلچر ٹیکس. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سیلریڈ کلاس کو ٹیکس کیے چلے جائیں, اور یہ ایجوکیٹڈ اربن مڈل کلاس ہے جس کی پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر پاکستان کی اکانومی کو آگے پش کرنا ہے تو اس کلاس کی آپ کو سب سے زیادہ, سب سے جینوئن کنٹریبیوشن ان کی ہے. پاکستان کو پڑھے لکھے لوگوں کو یہاں چاہیے, وہ برین ڈرین ہونے دیں گے اگر آپ ٹیکس اتنا لا دیں گے تو وہ, اور پھر وہ کہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں اگر $1 کماتا ہوں اور اس پر 20 پیسے ٹیکس دیتا ہوں تو پھر دوسرے سیکٹر والا کیوں نہیں 20 پیسے دیتا ہے, وہ 1 پیسہ کیوں دیتا ہے؟ دیٹ از واٹ دا پرابلم از, دیٹ از واٹ دا فائنینس منسٹر اینڈ دا رولرز ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایکویٹیبل اگر جب آپ کریں گے, ایک تو اکانومی ایکسپینڈ نہیں کر رہی, آپ نے 1.7 ٹریلین روپیز کے ایڈیشنل ٹیکسز لگا دیے, تو اس کا بوجھ کس پر پڑے گا؟ مڈل کلاس پر پڑے گا, لوور مڈل کلاس پر پڑے گا, اور نیچے جو ہمارا غریب طبقہ ہے جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے, ان پر زور پڑے. تو اکانومی 2.3% یا 2.4% بڑھے گی. پاپولیشن کنٹرول کا آپ کچھ کر نہیں رہے, وہ 2.7% بڑھ رہی ہے. تو آپ تو کوئی ایسا سٹیپ اٹھا ہی نہیں رہے نا کہ جس سے آپ کا لانگ ٹرم نظر آئے. نہ آپ ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں, نہ آپ ہیلتھ کیئر میں انویسٹ کر رہے ہیں. آئی ہیو اے ویری سمپل کویسچن عادل, وائی ہیز دی ایجوکیشن بجٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی گون ڈاؤن دس ایئر؟ پاکستان میں تو ایمرجنسی لگنی چاہیے ایجوکیشن پر, پاکستان میں تو ایمرجنسی لگنی چاہیے ہیلتھ سیکٹر پر. آپ اپنے گھر میں جو اصول لگاتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن زبردست کرنا چاہتے ہیں,
تو وہ جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. وہ اگر اسکول نہیں جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ان کا تو ہو ہی رہا ہے 75 سال 76 سال سے, بٹ پاکستان کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے. Why can't we allocate the resources in a meaningful manner کہ جہاں ہم ویلفیئر آف دا پیپل پر کو پروموٹ کریں, ان پر سپینڈنگ کریں. اگر ان پر سپینڈنگ نہیں کریں گے تو کیسے؟ اب 20 سال کے بعد ان پڑھ پاکستانی اگر نکلے گا, 50% بچہ آپ کا جو ہے وہ سٹنٹڈ ہے, 5 سال سے کم, نارمل اس کی گروتھ نہیں ہے, تو کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ آپ کا لٹریسی ریٹ لے رہے ہیں, اور دیٹ از وائی وی آر لیفٹ بیہائنڈ فرام آل دی ادر. پھر آپ کا انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے SIFC کا ایک فورم بنایا ہے, بڑی اچھی چیز ہے, بٹ واٹ از دا ریزلٹ؟ اس کا مطلب کچھ نہیں ہوا. 50 ایئرس کا لوئسٹ انویسٹمنٹ ریشو اس وقت ہے. تو پیپل ہیو جینوئن کوسچنز کہ بھائی کس طرح سے اکانومی آگے جائے گی. یہ وزیر اعظم کا غصہ ہونا کیبنٹ میٹنگ میں جو ہونا چاہیے ان کو, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کہہ دینا کہ جی KPT میں 1200 ارب کا نقصان ہو گیا ہے, چوری ہو رہی ہے. I mean, so چوری ہو رہی ہے, it comes as a real for a person like me or you or any normal پاکستانی, تو وہ تو کوشچن کرے گا یار آپ نے میرے پر ٹیکسز لگائے ہیں 1700 ارب کے ایڈیشنل اس سال صرف, تو آپ 1200 ارب تو آپ کے وہاں آپ خود آئیڈینٹیفائی آپ نے کر دیا کہ چوری ہوئے ہیں. اگر آپ چوری آپ ہی نے روکنا ہے, کس نے اور جا کے روکنا ہے؟ تو میرے پر ٹیکس کم لگتا نا, سیلریڈ کلاس پر ٹیکس کم لگتا, باقی لوگوں پر ٹیکس کم لگتا. انڈائریکٹ ٹیکسز کا نقصان سارا کے سارا آپ کے عام لوگوں پر ہے, مڈل کلاس پر ہے, لوور مڈل کلاس پر ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کا وہ ڈبل ہو گئے تقریباً اس سال جو بجٹ میں, اور ڈائریکٹ ٹیکسز بھی آپ نے بڑھا دیے. تو آئی تھنک اکانومی کو گرو کرنے کے لیے ٹیکس کلیکشن ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے عادل, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اکنامک گروتھ لے کے ہیں اور فیئرنس, ایکویٹیبل فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, اور ٹیکس میں ہر ایک کو اپنا حصہ ڈال لیں گے تو پھر لوگوں کو یہ سیٹسفائی آپ کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ٹیکس زیادہ ہے لیکن باقی بھی تو سب وہی ٹیکس دے رہے ہیں.